بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حاضرین، اسلامی تاریخ کی روح سے جو محرم شریف کا مہینہ ہے یہ بہت فضیلت کا حامل ہے۔ ایسے تو اور مہینے بھی ہیں لیکن دو مہینے بڑے برکت والے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ اور محرم کا۔ محرم شریف کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ان لوگوں کی نقاب کشائی کی کربلا کی سرزمین پر جو اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دین مصطفی کو اپنی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کی نقاب کشائی حضرت امام علی مقام نے کی، جیسا کہ کربلا کی تاریخ اس چیز تو شاہد ہے کہ کربلا ایک ہی ہے روئے زمین کے اوپر، اور وہ ذات بھی ایک ہی ہے جس نے تاریخ کربلا کی رقم کی ہے، امام علی مقام۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے، اپنی غرض کے لیے کبھی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے رسول ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن تاریخ میں آج دن تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا جس نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ امام حسین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، اور سرکار کا جو پیغام تھا اس پیغام کو شمشیر کی نوک پر اور نیزے کی نوک پر انہیں کربلا میں چڑھ کے سنا دیا اور حق بیان کیا۔ یزید اور اس کے جو ہم نوا تھے ان سے دبے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جہاد کیا، اپنے گھر والوں کو شہید کیا، اور دور پردیش میں نکل کر اسلام کی بلندی کے لیے۔ تو محرم کا مہینہ ہمیں اسلامی انقلاب لانے کی دعوت دیتا ہے، اور تجدید اسلام و تجدید ایمان کا ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، اور ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے کہ کہاں آپ سو رہے ہو اور اسلام کے دشمن آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ اس لیے محرم شریف کا مہینہ ایک بڑا برکت کا مہینہ، اور خاص کر اس کی نسبت جو کربلا کے ساتھ ہے، یہ ایک الگ تاریخ ہے اور الگ اس کا مقام ہے، اس کی طرح کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے۔ یہ معرکہ حق و باطل جس نے پوری انسانیت کو بیدار کیا، تو جماعت اہل سنت کا دوسرے فرقوں کے ساتھ کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ امام علی مقام نے یزید کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اور اس کی پالیسی اور اس کی جو منصوبہ بندی تھی اس کو تشتش بام کیا۔ اگر حق اور باطل کا اتحاد درست ہوتا تو امام علی مقام نے یزید کے ساتھ اتحاد کرنا تھا، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اہل سنت جماعت ایک ایسی جماعت کا نام ہے ید اللہ علی الجماعت، اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہے، اور یہ جماعت اس کی دو خاص باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اصحاب کا احترام، ان کی تقریب، ان کی عزت، اور اہل بیت سے محبت اور ان کی مودت اور ان کی خیر خواہی اور ان کے ساتھ رہنے کو، اپنے ایماندار ہونے کو ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ لہذا اہل سنت جماعت ایک حق پرست اور حق والی جماعت کا نام ہے۔ حق اور باطل کے درمیان کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسے باطل کوئی فرقہ بھی ہو۔ جو لوگ اتحاد کی دعوت دیتے ہیں یا اتحاد کا نام لیتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، کہ ہم اور دوسرے لوگ، خاص کر شیعہ برادری کے لوگ، سنی شیعہ کا اتحاد ہے، یہ وہ لوگ نہیں جو مذہبی لوگ ہیں، جن کو مذہبی لوگ کہا جائے، عالم فاضل، مفتی یا امام یا کوئی
بڑی شخصیت اسلامی طور پر، یہ عام لوگ ہیں. یہاں ووٹ نہیں ہے، یہاں مذہب دیکھا جاتا ہے. لہذا ایسے لوگوں کا اتحاد کوئی اتحاد نہیں، اور وہ صرف بدنام کرتے ہیں اتحاد کے نام سے مذہب کو. حق اور باطل کا اتحاد کبھی ہو نہیں سکتا. جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا.